حشام جیسے ہی فون کال ریسیو کر کے لان میں داخل ہوا تھا، سامنے پتھر کے بینچ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آرجے تھا، اس کا سب کچھ۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر جیسے سکتہ ٹوٹا تھا۔ آرجے، وہ خوشی سے چلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آرجے، یہ تم ہی ہو نا؟ حشام اسے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ حشام کی آواز سن کر روحان کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس حالت میں نہیں۔ شامو کاکا، اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے، وہ بے دہانی میں ہاتھ مار رہا تھا۔ آرجے، تم زندہ ہو؟ میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ حشام نے اسے گلے لگایا۔ وہ جس کے مرنے کی خبر سن کر سید حویلی کے لوگ پچھلے کئی مہینوں سے رو رہے تھے، اسے سامنے اور زندہ دیکھ کر حشام کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اپنی اس خوشی میں روحان کا عجیب طرح کا انداز نوٹ ہی نہیں کر پایا تھا۔ روحان بیٹا چلیں۔ اچانک ڈاکٹر باسط کی آواز ابھری تھی۔ ڈاکٹر، یہ حشام ہے، میرا بھائی۔ روحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حشام نے چونک کر ڈاکٹر باسط کو دیکھا تھا۔ اور شامو کاکا، یہ ڈاکٹر باسط ہیں، میرے رہنما، میرے محسن، ان کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ روحان کی بات سن کر حشام ڈاکٹر باسط کی طرف بڑھا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سید حویلی کی جان بچائی ہے۔ حشام ڈاکٹر باسط کے گلے لگ کر ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، ڈاکٹر باسط نے نرمی سے کہا تھا، اور پھر روحان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ روحان بینچ کے ساتھ رکھی سٹک اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حشام کو اپنی روح فنا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ فکر نہ کرو، بہت جلد روحان اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو تسخیر کرے گا۔ حشام کی حالت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ حشام بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا اور پھر روحان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 3 ماہ بعد وقت گزر رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ شخص سر تا پیر بدل گیا تھا۔ کتنے خوش ہوئے تھے سید حویلی کے نفوس جب وہ زندہ سلامت اپنے پیروں پر چل کر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ بی جان تو باقاعدہ گلے لگ کر روئی تھی۔ مقدس آپی کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ روحان کا یقین رنگ لے آیا تھا۔ اللہ نے اسے اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی تھی۔ سید حویلی میں سب اسے زندہ سلامت دیکھنے سے زیادہ اسے بدلا ہوا دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ سید جبیل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا جب انہوں نے ماضی کے آرجے اور حال کے روحان کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بہترین طریقے سے نماز ادا کرتا تھا۔ سید جبیل بہت روئے تھے جب انہیں آرجے کی موت کی خبر ملی تھی۔ میں منتوں مرادوں سے مانگی گئی تمہاری اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا عائشہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آنے والا شخص اکیلے کمرے میں اپنی محبوبہ بیوی کی تصویر کے سامنے خوب رویا تھا۔ تم دیکھنا حیدر، مجھے پورا یقین ہے میرا روحان ایک دن دنیا میں وہ روشن ستارہ بن کر چمکے گا جس کی روشنی لوگوں کے وجدان کو منور کر دے گی۔ وہ دنیا کو وہ راہ دکھائے گا جس پر چلنے سے لوگ خدا کو پا لیں گے۔ آج عائشہ جبیل کی بات اسے سچ ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو سید صاحب، اللہ نے آپ کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر محلے کے لوگوں نے سید جبیل کو مبارکباد دی تھی۔ مسرت جذبات سے سید جبیل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حالات و واقعات نے مکی یعنی مستقیم کو بدل ڈالا تھا۔ وہ روحان سے ملنے آیا تو حیران رہ گیا تھا۔ تو آرجے واقعی مر چکا ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں، آرجے مر چکا ہے، لیکن روحان جبیل زندہ ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ مہرو کی امی کی وفات ہو چکی تھی۔ مہرو اور مکی کی شادی ہو چکی تھی۔ مکی کو حانم کے الفاظ نے بدلنے میں بہت مدد کی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ مستقیم کو صراط کے ساتھ رکھا ہے۔ تم تو مستقیم تھے، تم کیسے بھٹک گئے؟ آج بھی حانم کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگتے تھے۔ مکی کی 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی جو شادی شدہ تھی اور ایک چھوٹی جس کی شادی طے تھی۔ اسے خوف تھا کہ انہوں نے جو حانم کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا مکافات عمل طے ہے۔
اس نے بہت دعائیں کی تھیں کہ اس کے گناہوں کی سزا کی لپیٹ میں اس کی بہنیں نہ آ جائیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ بڑی بہن بیوہ ہو گئی تھی اور چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکے والوں نے بنا وجہ بتائے رشتہ توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور بہت رویا تھا، جانے کیوں انسان گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچتا۔ اس پر جو مشکل وقت آیا تھا اس نے مکی کو بدل دیا تھا، اسے مستقیم بنا دیا گیا تھا اور وہ اب اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا تھا، بس حانم سے معافی مانگنی باقی تھی۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، مجھے خوشی ہے اللہ نے ہمارا رخ گمراہی کے رستے سے موڑ دیا۔ مستقیم کہہ رہا تھا، شادی بہت بہت مبارک ہو۔ روحان مسکرایا تھا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت۔ میری ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کرنے والا میرا دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ مستقیم کی آنکھیں نم ہوئیں، میں نے بھی تمہیں اپنی ہر آوارہ گردی میں بہت یاد کیا، جس میں میں نے اکیلے ہی حانم کو بہت ڈھونڈا۔ تم چلے گئے تھے مکی، تم بھی چھوڑ گئے تھے حانم کی طرح، شاید اسے بھی سب یاد تھا۔ معاف کر دو مجھے، میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا کہ جو ہم نے خاص طور پر تم نے کیا اس کی سزا اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی ملے گی، لیکن میں بھول گیا تھا جو میں نے کیا اس کی سزا تو مجھے ہی ملنی تھی۔ وہ روحان کے گلے لگا تھا اور روحان کو ایک بار پھر سب یاد آ گیا تھا۔ وقت ظالم تھا تو مہربان بھی ہوا تھا۔ 3 سال پہلے بچھڑے 2 دوست ایک بار پھر سے مل گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں خنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ روحان جبیل، وہ آج بھی درد کی لپیٹ میں تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے پھینک دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چیخا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی طرف تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوں گی۔ آ جاؤ، دستک پر اندر سے آواز ابھری تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اونچے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ روحان کی شخصیت میں ان دنوں اتنا وقار پیدا ہوا تھا کہ بی جان انہیں شاہ کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ وہ بی جان، وہ میں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھیں۔ جانے دو آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے تھے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، وہ ایک رات چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ چشم یعقوب کی مانند ہے برستی آنکھیں، میرے یوسف میری نظروں کو بینائی دے جا۔ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟
روحان بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری جیسے ساری بلائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیں کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اور بی جان سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر یا شاید اسے سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا وہ ایک بار نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ روحان نے بی جان کو بتایا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اب اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس سے معافی مانگ لے۔ بی جان پوری بات تو نہیں جانتی تھی لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں دعا کروں گی میرے بچے کہ وہ لڑکی رونا بند کر دے، وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے سب کچھ بلا کر بہت ساری خوشیاں دے تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو۔ بی جان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا اور صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ روحان لیپ ٹاپ کھولے سکرین پر نظر آتے ڈاکٹر باسط سے بات کرنے میں مگن تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے سید حویلی آئے ہوئے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے ہر بیان، ہر لیکچر کو سنا تھا۔ اسے جو بھی الجھن ہوتی تھی وہ سب سے پہلے انہیں کال کرتا تھا اور ایک ایسی ہی الجھن لیے وہ آج بھی حاضر تھا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ معلم جو صحیح علم رکھتا ہو، جس کا دل صاف ہو اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور روحان جبیل کو ڈاکٹر باسط سے بہتر معلم نہیں مل سکتا تھا۔ تخلیق انسان کس سے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک مقام پر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا، جبکہ ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کیا یہ دونوں آیات باہم متصادم نہیں؟ آپ سائنسی طور پر کیسے ثابت کریں گے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ مجھے یہ چیز الجھا رہی ہے، آپ میری الجھن کو دور کر دیں۔ روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرا دیے تھے اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، قرآن کریم میں بنی نوع انسان کی حقیر ابتدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منیہ کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات متعدد آیات میں کہی گئی جس میں سورۃ القیامہ کی حسب ذیل آیت بھی شامل ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ قرآن کریم متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حسب ذیل آیت میں بنی نوع انسان کی تخلیق اور ابتدا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اگر تم غور کرو تو دوسرے سوال کا جواب کہ انسان مٹی سے بنا ہے آسانی سے جان سکتے ہو۔ موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جس میں انسانی کے عناصر یعنی کہ ایلیمنٹس جن سے مل کر انسانی جسم وجود میں آیا ہے، سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں۔ سو یہ اس آیت قرآن کی سائنسی توجیہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ انسانی جسم ایک میٹر ہے اور میٹر یعنی مادے میں مٹی بھی شامل ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی نطفے سے پیدا کیا گیا، جبکہ بعض اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد سے مراد تو ایسے بیانات ہیں جو باہم مختلف ہوں یا متصادم ہوں یا بیک وقت صحیح نہ ہوں۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہوئے تھے۔ بعض مقامات پر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الفرقان میں کہا گیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ ڈاکٹر باسط نے نہایت ان ریلیٹڈ سوال کیا تھا۔ اس وقت تو مجھے چائے پسند ہے، روحان نے اپنے سامنے رکھی چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا فرض کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے، لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا ملک پاؤڈر بھی درکار ہوتا ہے،
تو کیا یہ دونوں بیانات متضاد ہیں؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ نہیں، کیونکہ چائے ان ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے، آرجے نے جواب دیا تھا۔ تو میاں تم اپنے سوال کا جواب خود دے چکے ہو، کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مزید برآں اگر میں میٹھی چائے بنانا چاہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں، لہذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے، مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا تو اس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ چیزوں میں امتیاز کا مطلب ایک ہی موضوع کے ایسے دو تصورات کے بارے میں بات کرنا جو باہم متصادم نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور عادتاً جھوٹا ہے تو یہ ایک متضاد بات ہوگی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی دیانتدار، مہربان اور محبت کرنے والا ہے تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی قرآنی آیت دوسری آیت کے متضاد نہیں ہے، بلکہ ساری آیتیں ایک دوسرے کے متصادم ہیں جو مختلف جگہ پر انسانی جسم کی تخلیق کے مختلف عناصر کو بیان کرتی ہیں۔ سمجھ گئے میاں؟ وہ اب خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، روحان سرشار سا کہہ رہا تھا۔ اس کی ایک اور الجھن دور ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے اس پل شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر باسط کی طرح علم والا بن جائے۔ وہ ایسا ہی ایک عام سا دن تھا۔ روحان لاؤنج میں ٹی وی لگائے خبریں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے تمام گھر والوں نے اب اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تھا۔ روحان کو اپنے باپ کی طرح نہ تو سیاست پڑھنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی ضیاء جبیل کی طرح معاشیات میں۔ حشام نے بھی دونوں سے الگ انگریزی ادب کو چنا تھا اور روحان بھی جینیٹکس میں ایم فل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے اپلائی کر رہا تھا جب ٹی وی پر چلنے والی خبر نے دھماکہ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں کانپ کر رکی تھیں۔ ٹی وی پر اینکر کسی لڑکی کی خودکشی کی خبر دے رہی تھی۔ محترمہ ام حانم اس دارالامان میں کچھ دن پہلے آئی تھیں۔ ان کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کسی لڑکے نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئی، لیکن بدقسمتی کہ ان کا چہرہ جھلس گیا۔ کل رات دارالامان کے ایک کمرے میں پنکھے سے لٹک کر ام حانم نے خودکشی کر لی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پولیس تفتیش و تحقیق کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اینکر کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن روحان کو حویلی کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ام حانم، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سامنے رکھے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ روحان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بی جان لان میں مالی کے سر پر کھڑی اچھے سے پودوں کی کانٹ چھانٹ کروا رہی تھیں۔ روحان کو جاتے دیکھا تو آواز دی، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا آپ لوگ بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ کانپتے وجود کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ روحان اس دارالامان میں پہنچ چکا تھا۔ پولیس انسپکٹر جانتا تھا کہ وہ سید جبیل کا بیٹا تھا۔ اسے اندر جانے دیا گیا تھا۔ ام حانم کو دفنا دیا گیا تھا۔ روحان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص ام حانم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے وہاں آئی تھی۔ کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ روحان نے موبائل سے تصویر نکال کر اس لڑکی کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ ام حانم ٹھہری تھی۔ پتہ نہیں جی، جب وہ یہاں آئی تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ شاید وہ پہلے ایسی ہی ہو، لڑکی نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کسی کو بھی مرنے والی لڑکی کے نام کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا۔ روحان کو اپنے سامنے ہر منظر دھندلاتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو دھاڑے مارتے پایا تھا۔ وہ وہاں کے ایک ملازم کے ساتھ قبرستان آیا تھا۔ تازہ قبر، نم مٹی، تازہ پھول۔ حانم، وہ پوری قوت سے چلایا تھا، تم ایسے نہیں مر سکتی۔ میرے ساتھ ایک بار پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہ رو دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے حانم کو سوچا نہ ہو۔ وہ اس کی سوچوں میں رچ بس گئی تھی۔ جانے وہ اس قبرستان میں بیٹھا کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا اور پھر اس نے سب ختم ہوتے محسوس کیا تھا، اپنا آپ بھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔
روحان پتھر کا ہو چکا تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں سے چھن گئی تھی۔ سید حویلی کے لوگ اس کی حالت پر کڑنے لگے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی اور اس خاموشی میں ارتعاش اس کے فون پر ہونے والی بیل سے پیدا ہوا تھا۔ مدیحہ کا فون تھا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم کیسی ہو گڑیا؟ روحان نے اپنے لہجے کو حشاش بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ ہانم کی موت کا یقین کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام تھا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں۔ مدیحہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی۔ تم اتنی ذلیل اور گھٹیا عورت، تمہیں میں آج نہیں چھوڑوں گا۔ فون سے آواز ابھری تھی۔ یہ مدیحہ کے شوہر فرقان کی آواز تھی۔ روحان اچھے سے پہچانتا تھا اس آواز کو۔ اچانک مدیحہ کی چیخنے کی آواز ابھری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو ہیلو مدیحہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ روحان ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے فرقان نے مدیحہ کو مارا تھا۔ وہ کچھ دیر پریشانی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ بار بار مدیحہ کا نمبر ملا رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مدیحہ کا سسرال ملتان میں ہی تھا۔ وہ اس کے سسرال پہنچ گیا تھا۔ مدیحہ کہاں ہے؟ اس نے ملازمت سے پوچھا تھا جو روحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ جی وہ، ملازمہ بری طرح سے ہلکا رہی تھی۔ مدیحہ، وہ اب آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے اوپر کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ لائٹ جلانے پر مدیحہ کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ نیچے قالین پر بے سود پڑی تھی۔ پیشانی اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ مدیحہ گڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو۔ روحان اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہائی وے پر جہاز کے پہیوں سے رگڑ کھانے کی آواز ابھری تھی۔ وہ غنودگی کی حالت سے ایک دم بیدار ہوا تھا۔ چہرے کا رخ موڑ کر جہاز کے شیشے سے باہر دیکھا تھا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ جہاز کے شیشے پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں نے باہر کے منظر کو دھندلا کیا تھا۔ روحان کا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ وہ اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے یہاں آیا تھا۔ وقت کیسے سرکتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سب کی یادیں لیے لندن آ گیا تھا اور اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں لایا تھا۔ جہاز اب پارکنگ اسٹینڈ ٹیوب سے جا لگا تھا۔ روحان نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی۔ اس نے ہانم کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ محبت زاد ہے مجھ میں، کوئی فرہاد ہے مجھ میں، نہیں ویران اندر سے خدا کی یاد ہے مجھ میں، جو ہر دم ساتھ رہتا ہے میرا ہمزاد ہے مجھ میں خود سے کٹ نہیں سکتا، میری بنیاد ہے مجھ میں، اگرچہ میں قفس میں ہوں کوئی آزاد ہے مجھ میں، جو مجھ کو صید رکھتا ہے عجب صیاد ہے مجھ میں، ضمیر زندہ کی صورت میرا استاد ہے مجھ میں، نہیں اب میں نہیں ساحر کہ وہ آباد ہے مجھ میں۔